حضرت میاں میر۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم حضرت عمر سے ملتا تھا۔ جہانگیر، شاہجہاں، شہزادہ دارا شکوہ، شہزادہ شہریار اور اورنگزیب عالمگیر آپ کے دربار میں حاضری کو سعادت سمجھتے تھے۔ آپ خصوصی طور پر گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے امرتسر گئے، اور دنیا بھر سے جب بھی سکھ یاتری لاہور آتے ہیں تو حضرت میاں میر کے دربار پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لاہور کا امیر، شہنشاہوں کا پیر، حضرت میاں میر۔ آپ ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنے علم و روحانی فیض سے ایک زمانے کو متاثر کیا۔ گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد رکھنے والے حضرت میاں میر 1550 میں سندھ کے علاقے سیوستان یا سیون میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام میر محمد تھا۔ آپ کو بالا پیر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا خاندان قاضی خاندان کے طور پر مشہور تھا، جن کے علم و فضل کا بڑا چرچا تھا۔ آپ کے آباء و اجداد عرصہ دراز سے یہاں مقیم تھے۔ آپ کا بچپن یہیں گزرا۔ آپ سندھی زبان بولتے تھے۔ حضرت میاں میر کے والد محترم قاضی سائیں دتا اپنے وقت کے جید عالم دین تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، شریعت اور طریقت کے اصولوں پر عمل پیرا تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم حضرت عمر سے ملتا تھا۔ حضرت میاں میر جب 7 سال کے تھے تو ان کے والد گرامی اسی وقت وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنی والدہ کی نگرانی میں نامور اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ حضرت میاں میر سرکار کی والدہ اپنے علم و دانائی کی وجہ سے اس دور میں اپنے علاقے کی رابعہ بصری کہلاتی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے میاں میر کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی۔ میاں میر خود بھی کم عمری سے ہی بہت پرہیزگار اور متقی تھے۔ علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ نامور عالم و تاریخ دان مرزا قلیچ بیگ نے سندھی ادبی بورڈ کی شائع کردہ کتاب قدیم سندھ میں میاں میر کے والد کا مختصر احوال بیان کیا ہے کہ میاں میر کے والد قاضی سائیں ڈینو حضرت عمر فاروق کی اولاد سے تھے۔ خود بڑے پرہیزگار تھے، شریعت اور طریقت کے پابند تھے۔ بعد میں ان کے بیٹے میر محمد، جو کہ میاں میر کے نام سے مشہور ہوئے، لاہور میں شیخ خضر قادری کے مرید بنے۔ علوم کی تکمیل کے بعد حضرت میاں میر والدہ محترمہ کے حکم پر روحانیت کی اگلی منازل کی تکمیل کے لیے مرشد کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ نوجوان میاں میر گھر سے دور کسی رہنما کی تلاش میں چلے جا رہے تھے کہ شہر کی سرحد ختم ہونے کے بعد جنگل شروع ہو گیا۔ تنہا جنگل سے گزرنے کے باوجود بھی ان کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا، نہ گھر سے دور ہونے کا دکھ، نہ منزل تک پہنچنے کی جلدی۔ جنگل ختم ہوا تو کوہ سیوستان کے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات آنے کو تھی۔ اب ان کی آنکھیں کسی پڑاؤ کو تلاش کر رہی تھیں کہ دور ایک گوشے میں انہیں آگ کی روشنی نظر آئی۔ تجسس انہیں اس روشنی کے قریب لے گیا۔ یہاں انہیں ایک تندور دکھائی دیا جس میں دہکنے والی آگ کی روشنی انہیں نظر آ رہی تھی۔ میاں میر کو تعجب ہوا کہ اس ویرانے میں یہاں روٹیاں کون پکاتا ہے۔ اس زمانے میں فقیر، منش، درویش اور اللہ والے بزرگ عموماً شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور جنگلوں اور ویرانوں میں ہی قیام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ کسی بزرگ کا ہی ٹھکانہ ہے۔ آگ دہک رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزرگ یہیں کہیں قریب ہے۔ میاں میر نے سوچا کہ ان صاحب سے ملاقات کر کے آگے چلا جائے۔ رات ایسے ہی گزر گئی۔ دن طلوع ہوا تھا کہ انہوں نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ میاں میر اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ بزرگ کی نظر ان پر نہ پڑ سکی۔ وہ بزرگ آئے اور تنور کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ میاں میر لرزتے قدموں سے اٹھے اور ان کے قریب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم، آپ نے کامتی آواز میں سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام میر محمد۔ ان بزرگ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس اجنبی سے اپنا نام سن کر میاں میر حیرت زدہ ہو گئے۔ ابھی ان کی حیرت کم نہیں ہوئی تھی کہ اس ویرانے میں ان بزرگ کی آواز ایک بار پھر گونج اٹھی۔ میر محمد،
تم یہاں کس کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہو؟ میاں امیر نے جواب دیا، میری والدہ نے مجھے زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے بعد حکم دیا تھا کہ میں سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے کسی مرد معرفت کی تلاش کروں۔ میں نے حضرت خضر سیستانی کا نام سنا ہوا تھا، بس انہی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ برخوردار، نام تو میرا بھی خضر ہے، اب یہ معلوم نہیں کہ تمہیں کس خضر کی تلاش ہے۔ یہ سنتے ہی میاں امیر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور بزرگ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ بس میں سمجھ گیا، میری منزل مجھے مل گئی، مجھے آپ ہی کی تلاش تھی، آپ ہی خضر سیستانی ہیں۔ گھر سے نیت کر کے نکلا تھا کہ آپ سے ملاقات ہوگی تو حلقہ غلامی میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت شیخ خضر سیستانی نے فرمایا، ملاقات تو طے ہو چکی تھی، تو پھر تم محروم کیسے رہ سکتے تھے؟ ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا، اگر تم اس وقت واپس لوٹ جاتے تو یہ ملاقات پھر قیامت تک نہ ہوتی۔ حضرت شیخ خضر سیستانی نے آپ کو شرف بیعت عطا کیا۔ بیعت سے شرفیاب ہونا اگر اس مرید کے لیے سعادت کا باعث تھا تو ان شیخ کے لیے بھی باعث مسرت تھا۔ روشن چراغ کو ایک اور چراغ روشن کی ضرورت تھی۔ یوں آپ نے سندھ میں سلسلہ قادریہ کے عظیم المرتبت صوفی حضرت شیخ خضر سیستانی کے ہاتھ پر بیعت کی اور سیستان کے باہر ایک پہاڑی پر مقیم ہو گئے، جہاں بہت عرصہ عبادت میں گزارا۔ ایک دن مرشد نے میاں میر سرکار سے کہا کہ آپ کے باطنی علوم مکمل ہو گئے ہیں، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ تو مرشد کی اجازت سے لاہور تشریف لائے اور وصال تک یہیں قیام کیا، اور پھر یہیں ان کا مزار بنا، جہاں مسلمانوں کے علاوہ سکھوں کی بڑی تعداد بھی روزانہ حاضری دینے آتی ہے۔ عرس کے دنوں میں اس تعداد میں کئی ہزار گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ گوشہ نشینی پسند کرتے تھے اور شہرت سے بیزار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ سے لاہور آنے کے بعد 40 سال تک گمنام رہے۔ آپ کا لباس فقراء اور درویشوں جیسا نہیں تھا، سفید دستار اور کھدر کا کرتا پہنتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ اس کا مسلک درویشی ہے۔ حضرت میاں امیر جب لاہور تشریف لائے تو یہ شہنشاہ جلال الدین اکبر کا دور تھا۔ علاقے میں مختلف شورشیں پھیلی ہوئی تھیں، آپ نے انہیں دور کرنے میں مدد کی، جس بنا پر مغل خاندان بھی آپ کا مداح ہو گیا۔ جہانگیر، شاہجہاں، شہزادہ دارا شکوہ، شہزادہ شہریار اور اورنگزیب عالمگیر آپ کے دربار میں حاضری کو سعادت سمجھتے تھے۔ آپ کے زہد و تقوی کی وجہ سے مسلم آبادی کے ساتھ ساتھ غیر مسلم آبادی بھی آپ سے خاص عقیدت رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سکھ مذہب کے 5ویں گرو ارجن نے جب امرتسر میں دربار صاحب کی تعمیر کا ارادہ کیا تو عقیدت کے طور پر اس کا سنگ بنیاد حضرت میاں امیر سے رکھوایا۔ آپ خصوصی طور پر گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے امرتسر گئے، اس لیے سکھ یاتری حضرت میاں امیر سے خصوصی انسیت رکھتے ہیں، اور دنیا بھر سے جب بھی سکھ یاتری لاہور آتے ہیں تو حضرت میاں امیر کے دربار پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ اس طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ زندگی بھر آپ کے مزار مبارک پر نذرانہ بھجواتا رہا۔ حضرت میاں امیر کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے میل ملاقاتوں سے پرہیز کر رکھا تھا، خاص طور پر اپنی ذات میں غرق حکمرانوں، شہر کے والیوں اور کوتوالوں سے ملنے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی خانقاہ کے دروازے پر چوکیدار اور پہرے دار کھڑے کر رکھے تھے۔ ایک دن پہرے دار نے ملاقات کے متمنی مغل شہنشاہ شاہجہاں کو خانقاہ کے باہر روک لیا۔ مغلوں کے عروج کے دور میں جب رعایا بادشاہ کے سامنے سر بسجود ہوا کرتی ہو، کوئی اس طرح بادشاہ کو اپنے گھر کے باہر روکنے کا تصور بھی کیسے کر سکتا ہے؟ شاہجہاں اجازت ملنے کے بعد اندر گئے تو میاں امیر کو شکایت کی کہ درویش کے دروازے پر پہرے دار نہیں ہوتے، جس پر میاں امیر نے جواب دیا، دربان اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ دنیا کے کتے اندر نہ آ سکیں۔ دکن پر فوج کشی کا فیصلہ کر لینے والے شاہجہاں نے میاں امیر سرکار سے کامیابی کی دعا کے لیے کہا تو آپ نے کہا، یہ دنیا کے تمام غرباء سے غریب شخص ہے، اتنی بادشاہی کے باوجود وہ دکن پر چڑھائی چاہتا ہے، اس کی بھوک
اس آگ کی طرح ہے جو لکڑیاں ڈالنے سے اور تیز ہو جاتی ہے۔ اس بھوک نے اسے ضرورت مند اور بھکاری بنا دیا ہے۔ شاہجہاں کا سب سے بڑا بیٹا دارا شکوہ آپ کا مرید تھا۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی جس میں حضرت میاں میر بالا پیر کی علمی اور روحانی زندگی کا احاطہ کیا۔ دارا شکوہ اپنی تصنیف سکینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، اگرچہ میرے دادا جہانگیر پیر و فقیروں پر ذرا کم ہی یقین رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود میاں میر بالا پیر سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے شیخ کو مدعو کیا اور ان کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوئے کہ ان کے مرید ہو کر دنیا ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر شیخ کے سمجھانے پر کہ تم بادشاہ اس لیے بنائے گئے ہو کہ تم خالق کائنات کی جانب سے بندوں کی حفاظت کرو، ان کی خدمت کرو۔ رخصتی پر جہانگیر نے پوچھا کہ یا شیخ، آپ کوئی بھی خواہش کریں پوری ہوگی۔ تو میاں میر صاحب نے فرمایا، تم مجھے دوبارہ نہ بلانا، یہی میری خواہش ہے۔ دارا شکوہ لکھتے ہیں کہ اخلاق کو اگر کوئی شکل دی جائے تو حضرت میاں میر کی طرح کا ہوتا۔ آپ سے جو ملتا آپ کا اخلاق اسے اپنا مرید بنا لیتا۔ دارا شکوہ مزید لکھتے ہیں کہ میاں میر سوائے فرض نمازوں، سنتوں اور تہجد کے کوئی نماز نہ پڑھتے۔ اسی طرح وہ روزے بھی صرف رمضان کے رکھتے۔ انہوں نے کبھی اپنے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھامی۔ وہ انسانوں کو انسان ہی مانتے، کبھی ان کے دین کی بنیاد پر ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرتے اور نہ ہی انہیں مسلمان بنانے کی کوشش کرتے۔ آج پنجاب میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ میاں میر کے زندگی بھر تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اکٹھا کرنے کی کوششوں کے باعث ان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ ان کی حیات اور ان کی کاوشوں کی آج ایک خصوصی اہمیت ہے اور ان کے پیغام کو پھیلانے کی آج اشد ضرورت ہے کہ جب مذہب کی بنیاد پر نفرت کا پرچار ہو رہا ہے اور تعصب، شدت پسندی، تشدد اور نفرت کا چلن عام ہے۔ ان کی شخصیت تمام مذاہب کے ماننے والوں کو قریب لاتی ہے۔ حضرت میاں میر نے اپنی زندگی میں وہ پرآشوب دور بھی دیکھا کہ جب سکھ مت ایک پرامن اور بقائے باہمی پر یقین رکھنے والے مذہب سے ایک جنگجوانہ سمت میں جا نکلا۔ ان کی بے شمار عملی کوششوں کے باوجود سکھوں، مغلوں اور نتیجتاً سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان خلیج وسیع ہوتی چلی گئی۔ سکھ مت میں حضرت میاں میر سب سے قابل احترام مسلم صوفی ہیں۔ وہ 5ویں گرو ارجن دیو جی کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، جو کہ میاں میر سے عمر میں 13 برس چھوٹے تھے۔ 1579 سے 1582 تک گرو جی کے لاہور میں 3 سالہ قیام کے دوران دونوں میں قریبی رابطہ رہا۔ دونوں مذہبی شخصیات تھیں اور دونوں ہی وحدت الوجود کے قائل۔ 1588 میں گرو ارجن دیو نے امرتسر کے عین وسط میں ایک گردوارہ بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے گرد ہی یہ شہر آباد ہوا۔ گرو جی نے اس مندر کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے میاں میر کو دعوت دی۔ یہی وجہ ہے کہ میاں میر کا نام پنجاب کے 2 بڑے مذاہب کے درمیان ایک امن کے پیامبر کے طور پر امر ہو گیا۔ گرو ارجن دیو کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے گرو ہرگوبند حضرت میاں میر کا آشیرواد لینے لاہور تشریف لائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 9ویں گرو تیغ بہادر کو بھی بچپن میں میاں میر سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ میاں میر کا مقبرہ بھی گولڈن ٹیمپل کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ چاروں اطراف مسجد، بیٹھک، مدرسہ اور قبرستان ہے، جبکہ بیچ میں مزار ہے۔ اس مقبرے کے احاطے میں کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی گئی ہے۔ درگاہ پر کبوتروں کی ایک بڑی تعداد اڑتی اور دانہ چگتی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت میاں میر 60 سال سے زیادہ عرصے تک لاہور میں مقیم رہے۔ آپ کی عمر مبارک اب 88 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ آپ بہت زیادہ ضعیف ہو گئے۔ بینائی اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ کوئی خط یا کتاب پڑھنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ آپ نے باغوں میں جانا چھوڑ دیا۔ اکثر اوقات اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول رہتے اور باہر رہ جاتے۔ دن بھر لوگوں کا ہجوم رہتا اور لوگ آپ سے مستفید ہوتے۔ حضرت میاں میر اب اتنے نحیف ہو چکے تھے کہ بغیر سہارے کے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس وقت بھی آپ غنودگی کے عالم میں آنکھیں بند کر لیتے تھے اور لیٹے رہتے تھے۔ اچانک آپ کے ہونٹوں کو
جنبش ہوئی۔ آپ نے بلند آواز سے فرمایا، مجھے میرے دوستوں کے درمیان دفن کرنا۔ یہ کہنے کے بعد آپ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ آپ آہستہ آہستہ لفظ اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ پھر یہ آواز اتنی کمزور ہو گئی کہ کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ معرفت کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہ 7 ربیع الاول 1045 ہجری بمطابق 11 اگست 1635 کا دن تھا۔ مفکر اسلام علامہ محمد اقبال نے حضرت میاں امیر کو خراج تحسین پیش کیا، جو فارسی زبان میں ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت شیخ میاں امیر وہ بزرگ تھے جن کی روح کے نور سے معرفت حق کا ہر چھپا ہوا بھید روشن ہو جاتا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے قائم تھے۔ آپ ایسی بانسری تھے جس میں سے عشق و محبت کے نغمے نکلتے تھے۔ آپ کا مزار شہر لاہور میں ہے اور اس کی خاک کے لیے ایمان کا سرمایہ ہے اور ہمارے لیے نور ہدایت کی مشعل ہے۔ لاہور دھرمپورہ میں واقع ان کا مزار ہر خاص و عام کے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ حضرت میاں امیر کے دربار کے قریب ہی نادرہ بیگم کا مقبرہ ہے، جو دارا شکوہ کی اہلیہ تھیں اور حضرت میاں امیر بالا پیر کی مرید بھی تھیں۔ حضرت میاں امیر کے مزار کے بالکل قریب ہی ایک بڑی سی عمارت ہے، بلکہ بارہ-دری ہے، جس کے درمیان میں ہی نادرہ بیگم کی قبر ہے۔ ایک طرف فقیر کا مزار ہے جہاں دن رات رونق ہے، اور ایک طرف شہزادی کا مقبرہ ہے جہاں دن کو بھی الو بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک غیر ملکی وفد لاہور آیا اور اس کو ان مقبروں کی زیارت بھی کرائی گئی اور اللہ والوں کے مزاروں کی بھی۔ جاتے ہوئے اس وفد نے یہ کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ جیسے یہ مزار فقیروں کے نہیں بادشاہوں کے ہیں، اور یہ مقبرے بادشاہوں کے نہیں فقیروں کے ہیں۔ اللہ والوں کی کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ان کی دنیا بھی ایسی ہے، ان کی آخرت بھی ایسی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔